تو جانے جانا ہے چہرہ ملک تاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ملک تاب تیرا، نہ بن سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اقبال فرماتے ہیں کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت اور جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اور ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روئے منزل ہی نہیں۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پہ کچھ عرض کرنے سے قبل ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ رسول کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں، بے شک انسان خسارے میں۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا، لیکن رب تبارک و تعالی انسان کو خسارے میں بتانے کے لیے، انسان گھاٹے میں ہے یہ بتانے کے لیے زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ وہ کون سا زمانہ ہے جس کی قسم رب تبارک و تعالی کھا کر انسان کو خسارے میں بتا رہا ہے؟ حضرت امام رازی کی بارگاہ میں چلتے ہیں تو حضرت امام رازی 4 قول بیان فرماتے ہیں۔ اس میں سے ایک قول یہ ہے، حضرت امام رازی بیان فرماتے ہیں کہ جس زمانے کی قسم رب تبارک و تعالیٰ کھا کر انسان کو خسارے میں بتا رہا ہے، وہ زمانہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ امام رازی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مراد ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ گویا کہ اپنے حبیب کی زمانے کی قسم کھا کر یہ اعلان فرما رہا ہے کہ لوگوں سنو، اس روئے زمین پر سب سے بہتر زمانہ، سب سے خوبصورت زمانہ، سب سے لاجواب زمانہ میرے حبیب کا زمانہ ہے، میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ اس لیے وہ بہتر زمانہ ہے کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے قبل، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روئے زمین پر تشریف لانے سے قبل کے جو حالات تھے، آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے، تاریخ کے اوراق کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر
100 سال تک لڑائیاں کیا کرتے تھے۔ ایک باپ مرتا بیٹے کو بیٹے سے یہ عہد لیتا اور کہتا کہ میرے بعد اس کا بدلہ تم لینا، وہ پھر بدلہ لینے کے لیے آمادہ ہو جایا کرتا تھا۔ خون ریزی، قتل و غارت یہ بالکل عام تھی، زنا بھی عام تھا، اور لوگ اخلاق کو بھول چکے تھے۔ کعبہ معظمہ کا طواف ننگا کیا کرتے تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اخلاق سکھایا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو بیٹیوں کو رحمت کا درجہ عطا فرمایا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، لوگوں کو آپس میں ملانے کا کام کیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف 63 سال کی زندگی میں پوری دنیا میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ کوئی آج تک اس روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کو 63 سال نہیں بلکہ 200 سال بھی اگر ملا ہو، 200 سال بھی اگر اس روئے زمین پر زندہ ہوا ہو اور پوری دنیا میں اس نے انقلاب برپا کیا ہو، نہیں، کوئی ایسا شخص نہیں ملتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم شخصیت کا مالک بنا کر کے بھیجا۔ اس لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم رب تبارک و تعالیٰ کھا کر بیان فرماتا ہے، کہتا ہے کہ لوگوں سنو، تم اگر جس زمانے میں جی رہے ہو، تم جس زمانے میں سانس لے رہے ہو، تم جس زمانے میں تم اگر اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیتے ہو، خواہشات نفس سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیتے ہو، تو پھر تم یہاں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ سب سے بہترین زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو میرے مصطفیٰ کا دامن تھام لو، دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ، تم یہاں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ ایک قول۔ دوسرا قول یہ، حضرت امام راضی بیان فرماتے ہیں کہ جس زمانے کی قسم کھا رہا رب تبارک و تعالیٰ وہ مطلق زمانہ ہے۔ دوسرا قول امام راضی بیان فرماتے ہیں وہ مطلق زمانہ ہے، یعنی کوئی بھی زمانہ ہو سکتا ہے۔ آپ ذرا توجہ دیں، جب کوئی بھی زمانہ ہو سکتا ہے تو زمانے کی قسم رب تبارک و تعالیٰ کیوں کھاتا ہے؟ جانتے ہیں آپ؟ کیونکہ میں ابتدا میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، جب کچھ نہیں تھا تو رب موجود تھا، اور جب سب کچھ رب تبارک و تعالیٰ پیدا فرمایا، آسمان و زمین، عرش و کرسی، الغرض کے سبھی کچھ جب پیدا فرمایا تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی موجود ہے، وہی موجود ہے، اور جب کچھ باقی نہیں رہے گا تب بھی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی موجود رہے گی۔ لیکن آپ کو بتا دوں، انسان کو رب تبارک و تعالیٰ اپنا نائب بنایا ہے، انسان کو اللہ جل شانہ اپنا نائب بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج پہنایا اسے، رب تبارک و تعالیٰ اسے سب سے افضل بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ انسانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جب اس کائنات کو پیدا فرمایا، کائنات کو حبیب کے نور سے پیدا فرمایا، اور کائنات میں بے شمار عالم رکھا، اس عالم میں سے ایک عالم یہ دنیا ہے جس میں ہم جیتے ہیں، جس کو کرۂ ارض کہتے ہیں، جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اسی میں سب سے اعلیٰ مخلوق انسان رہ رہی ہے، سب سے عظیم مخلوق جس کو رب تبارک و تعالیٰ اپنا نائب بنایا وہ رہ رہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سورج سے روشنی کا انتظام فرمایا، اس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ چاند و سورج کے قمقمے لگائے، ستاروں کے قمقمے لگائے۔ یہ کس کے لیے؟ انسان کے لیے بنایا۔ پھر جب رب تبارک و تعالیٰ انسانوں کا سلسلہ اس روئے زمین پر شروع کیا حضرت آدم علیہ السلام سے، تو اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کے اندر اخلاق لانے کے لیے، اس کے اندر اخلاق و کردار کا بے بہا سمندر جمع کرنے کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، یعنی نبیوں اور رسولوں کے سلسلہ آنے کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس کے اندر اخلاق پیدا کرنا تھا، اس کو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے روشناش کرانا تھا، انسانیت کو رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت بتانا تھا، رب تبارک و تعالیٰ کی پہچان بتانا تھا۔ جتنے انبیاء اکرام تشریف لائے، آدم تشریف لائے، نوح تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ تشریف لائے، الغرض کے بے شمار اور انبیاء اکرام تشریف لائے،
سبوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی، سبوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت بیان کی اور اس کی تخلیق کردہ چیزوں کی طرف لوگوں کو نظر کرنے کی ہدایت دی اور کہا اس کی قدرت کو پہچانو، اگر اس کی قدرت کو پہچانو گے رب تبارک و تعالیٰ کی پہچان سمجھ میں آئے گی۔ جس نے پہچانا رب کی ذات تک پہنچا، اور جو نہیں پہچانا، جس نے سب کچھ دنیا کو سمجھا اور اپنے خواہشات نفس کی تکمیل کی، وہ برباد ہوا۔ اس زمین پر، اس سرزمین پر فرعون بھی ایک شخص تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس نے بھی خدائی دعویٰ کیا، اس کے اندر غرور بھرا ہوا تھا، تکبر سے لبریز تھا، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کی برابری کرتا، وہ خدائی دعویٰ کرتا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ بیچ سمندر میں اسے غرق کر دیا اور دنیا کے لیے تماشا بنا دیا، اسے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ پھر ایک شخص وہ بھی تھا جس کا نام نمرود تھا، رب تبارک و تعالیٰ کی برابری وہ بھی کرنے چلا تھا۔ اللہ جل شانہ کے طرح اپنے آپ کو بتا رہا تھا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اسے ایک مچھر سے ہلاک کر دیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا، دنیا کو یہ درس دیا، لوگوں سنو، اگر میرا مقابلہ کرو گے تمہارا حال اس سے بھی بدتر ہونے والا ہے۔ لیکن آؤ، رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کا سلسلہ جب جاری کیا، اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ زمانے کی قسم ہے، یعنی جس عالم کو میں نے پیدا کیا ہے، جس کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے، اس کے اندر دن اور رات ہم نے رکھا، شب و روز رکھا ہم نے، اور پھر تم چین کی نیند لیتے ہو، دن میں کماتے ہو، پھر اس کے بعد وہ کام بھی کرتے ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس زمانے، اسی میں ایک زمانہ ہے اور زمانہ تبدیل ہو رہا ہے، تم پر رات ہوتی ہے، تم پر صبح ہوتی ہے، اس طرح تمہاری عمر تمام ہو رہی ہے، اس طرح اپنی عمر کو یوں ہی ضائع مت ہونے دو۔ اور جس مقصد کے لیے تم کو رب تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر پیدا فرمایا ہے، اس مقصد کی طرف نظر کرو۔ وہ مقصد رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہے، اللہ جل شانہ کی معرفت ہے، اس طرف نظر ڈالو۔ اگر اس طرف نظر نہیں ڈالتے ہو تو رب تبارک و تعالیٰ انسانوں کی توجہ اس جانب مبذول کرا کر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ لوگوں سنو، جو ہم نے کائنات بنایا ہے، یہ کائنات ایک دن فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا ایک دن فنا ہونے والی ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب ایک بات یہاں پہ رک کر عرض کر دینا چاہتا ہوں، آپ کوئی مکان بناتے ہیں، زمانے کی قسم رب تبارک و تعالیٰ کیوں کھا رہا ہے؟ آپ جب کوئی مکان بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس مکان کے بننے میں مہینوں لگ جاتے ہیں، سالوں لگ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس میں آپ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آئیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے، اس کے اندر نہ جانے کتنے گیلیکسیز ہیں، جس گیلیکسی میں ہم رہتے ہیں اس کا نام دی ملکی وے ہے، اور اس دی ملکی وے میں 7 پلانٹس ہیں، ایک سورج ہے، ہمارا جو پلانٹ ہے، ہم جس پلانٹ میں رہتے ہیں اس کا نام کرۂ ارض ہے، اس کا نام ارتھ ہے، اور اس کے پاس ایک چاند ہے، اور باقی اور دوسرے آپ جغرافی پڑھے آپ کو سمجھ میں آئے گا، رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آئے گی، اور باقی جو پلانٹس ہیں اس کے پاس بے شمار، اس سے بھی زیادہ اس کے پاس مونز ہیں، یعنی چاند ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس گیلیکسی کو، توجہ، رب تبارک و تعالیٰ بے شمار گیلیکسیز بنایا نا، اس میں سے ایک گیلیکسی کیا ہے؟ دی ملکی وے، جس میں ہم رہتے ہیں۔ اس یونیورس میں، اس کائنات میں گیلیکسی جس کا نام دی ملکی وے، جس میں ہم رہتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا بنایا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کیسے بنایا ہوگا اس نے۔ اور ان تمام چیزوں کو بنانے کے بعد چاند و سورج کو بنایا، ستاروں کو بنایا، گیلیکسیز بنائی، الغرض کے یونیورس بنایا، اور رب تبارک و تعالیٰ اسے مٹانے کی بات کرتا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ دنیا اتنی اچھی ہوتی، اگر یہ دنیا اتنا خوبصورت ہوتا
تو رب تبارک و تعالیٰ کیوں کہتا کہ قیامت آ رہی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا جو دنیا جس دنیا میں تم رہتے ہو ہمارے پاس بالکل چھوٹی ہے، قلیل ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ گویا رب تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما کر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ لوگوں سنو، زمانے کی قسم جس میں تم رہتے ہو یہ زمانہ فنا ہونے والا ہے، یہ کائنات فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ ہے، اسی کی طرف نظر کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ تیسرا قول حضرت امام راضی بیان فرماتے ہیں کہ والعصر سے مراد وہ وقت ہے جو نماز عصر کا وقت ہوتا ہے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت۔ سورج غروب ہوتا ہے نا، رب تبارک و تعالی دنیا ختم ہونے کی مثال ہماری نظروں کے سامنے روز پیش کر رہا ہے۔ اب کہیں گے بھائی یہ کس طرح؟ تو جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے صبح، آپ اٹھتے ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں، اس کے بعد رات ہوتی ہے، کھانا پینا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ یہ بظاہر آپ کا صبح اٹھنا اور رات میں سو جانا گویا کس طرح ہے معلوم ہے آپ کو؟ جب آپ اٹھتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ نئی زندگی آپ کو مل رہی ہے، اور جب آپ سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں اس کا مطلب آپ پیدا ہو رہے ہیں۔ مثال بیان کر رہا ہوں، صبح اٹھتے ہیں اس کا مطلب آپ پیدا ہو رہے ہیں، اور جب رات میں سوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر موت طاری ہو رہی ہے۔ بس دنیا کی بھی مثال ایسے ہی ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ایک بار پناہ دیا، اسے ختم بھی اسے ہی کرنے والا ہے۔ جس طرح سورج طلوع ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد غروب ہو رہا ہے، اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی کا، ہماری زندگی کا سورج غروب ہو جائے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وابستہ ہو جائے، اس کی جانب ہم اپنے آپ کو لے کر چلیں۔ اللہ جل شانہ اللہ جل شانہ کی رحمت اپنی باہیں پھیلائے، اس کے بندوں کا انتظار کر رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ بلا رہا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو اپنے رب کے مغفرت کی طرف۔ پھر دوسری مثال ایسے ہو سکتی ہے کہ انسان پیدا ہو رہا ہے، اس کے بعد مر جا رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی رب تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے روز ازل سے رکھا ہے۔ انسان جینے کے لیے نہیں آیا، مرنے کے لیے آیا ہے، اور جو دنیا میں جی کر اصل زندگی پاتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اصل زندگی کیا ہوتی ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں اگر کوئی شخص گم ہو جاتا ہے، اللہ جل شانہ آپ کو کام کرنے کے لیے منع نہیں کرتا ہے، بزنس کرنے کے لیے منع نہیں کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ آپ کو شادی کرنے کے لیے منع نہیں کر رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ امور خانہ داری سے الگ نہیں کر رہا ہے آپ کو، ہر چیز آپ کو کرنے کہہ رہا ہے، لیکن حدود رب تبارک و تعالیٰ نے جو حد مقرر کیا ہے اس سے آگے نہ بڑھیں اور اس کے فرمان کو پیش نظر رکھیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی قدرت اس دنیا میں رکھ دیا ہے، اس قدرت کو پہچانے، اور جب اس قدرت کی پہچان آپ کو ہو جائے گی رب تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوگا اور آپ کے قریب ہو جائے گا۔ والعصر سے مراد ہے، تو انسان گھاٹے میں ہے۔ اب کیا فرما رہا ہے؟ انسان گھاٹے میں ہے، ان الانسان لفی خسر، خسارے میں ہے۔ انسان خسارے میں کیسے ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، انسان پوری زندگی ہر چیز کرتا ہے، کیا نہیں کرتا ہے؟ کبھی رب کی قدرت کی طرف غور کرتا ہے؟ اللہ جل شانہ اسے پیدا کیا ہے، اگر اسے کانا پیدا کر دیتا، اگر اسے اندھا پیدا کر دیتا، اس کے اندر ایک ہاتھ نہیں رکھتا، یا پھر پیر سے معذور کر دیتا تو کیا ہوتا؟ سارے لوگوں کے پاس ہر اعضا ہوتے، اس کے پاس ایک اعضا نہیں ہوتا، وہ معذور ہوتا، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا کہ سبوں کو تو اچھا بنایا، ہمیں ایسا کیوں بنایا؟ لیکن اس کی ذات پر قربان جائیے، وہ کہتا ہے ہم نے ایسا بھی بنایا تو شکر ادا کرو، کیونکہ ہم نے تمہارے اندر روح رکھا، ہم نے کوئی بیماری نہیں دی۔ انسان کو جب بیماری آتی ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، انسان شکوہ کرنے لگتا ہے،
لیکن جب وہ اچھے حالت میں ہوتا ہے، جب وہ پریشان نہیں ہوتا ہے، اس کی صحت اچھی ہوتی ہے، تب رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھول بیٹھتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی ہے کون خدا ہے کون رسول ہے، اسے کوئی مطلب نہیں ہے اسے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر قربان جائیے کہ اللہ جل شانہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی ذات کی طرف توجہ کریں ہم۔ ہر چیز ہمیں عطا فرمایا نا، ہمیں ہوا عطا فرمایا، پانی عطا فرمایا، اس کے بعد رشتوں کو نبھانے کا طریقہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بتایا ہے۔ پھر یہ تمام چیزیں ہم کیسے بھول جاتے ہیں؟ آنکھوں میں روشنی عطا فرمائی، ایسی روشنی عطا فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے، ایسی روشنی عطا فرمائی کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ آپ سے اگر کوئی شخص کہے کہ 10 لاکھ روپیہ لے لو اپنی ایک آنکھ دے دو، کیا دے دیں گے آپ؟ نہیں دیں گے آپ، ہرگز نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بڑی دولت آپ کے جسم کے اندر رکھا ہے، پھر اس کی قدرت کی طرف کیوں نہیں نظر ڈالتے ہیں؟ سورج ہم سے کتنی دور ہے؟ 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر دور ہم سے دور ہے۔ جب ہم نظر اٹھاتے ہیں زمین سے سورج کو دیکھ لیتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اتنی روشنی ہمارے ایک آنکھ میں رکھا ہے، تو پھر جب آپ رب کے ذات میں گم ہوں گے تو اللہ جل شانہ آپ کے اندر جو جلوہ ڈالے گا، اس جلوے سے رب تبارک و تعالیٰ آپ کو پوری دنیا دکھائے گا۔ اس کی رحمت کی طرف نظر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ جل شانہ یہی چاہتا ہے۔